بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست اگر با انہ رسیدی تمام بولہ بیست مشتاق آفتاب جمال محمدیم ما بندائے محمد و آل محمدیم مارا چہ ہست لاف غلام مصطفیٰ ما کم ترین غلام بلال محمدیم صد کتاب و صد ورق درنار کن روح دل را جانب دیدار کن۔ حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شمار حضور جان عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب میں ہوتا ہے جو سابقون الاولون میں ہیں، اور اسلام کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری قربانیاں آپ نے اللہ کے حضور پیش کی، اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نسل در نسل غلامی میں آپ نے زندگی گزاری۔ پہلے عبداللہ بن جدان کی غلامی میں آپ رہے، پھر اس کے بعد امیہ بن خلف کی غلامی میں، اور وہاں سے سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور جان عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر اسلام کے لیے آزاد کر دیا۔ بلال کے لفظی معنی کی طرف اگر غور کیا جائے تو بلال کہتے ہیں پانی کے پہلے گونٹ کی اس تری کو جو حلق انسان کو ترک کر دیتی ہے۔ ایک محقق کا بڑا خوبصورت میں قول یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ المعظمہ کے 13 سال جب اسلام کا حلق بالکل خشک ہو چکا تو اس حلق کو ترک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس آواز کا انتخاب فرمایا اس آواز کا نام ہی بلال رکھا۔ وہ آواز کیسی تھی؟ نقیًا عذباً جہوریًا، بڑی واضح، بڑی میٹھی اور بہت بلند آواز۔ اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کے حلیہ مبارک کی بات امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ امام مکحول کے حوالہ سے آپ کا حلیہ مبارک ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کانا رجلاً شدیداً آدماً، کہ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ شدید گندمی رنگ کے تھے، طوالن، اور آپ کا قد مبارک بھی لمبا تھا، نحیفن، اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے تھے، اہناءن، اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے ہوئے تھے آگے کی طرف، خفیف العارضین، اور آپ کے رخسار مبارک کے اوپر زیادہ گوشت نہیں تھا بلکہ رخسار ہلکے تھے، وبہ شعر کثیر، اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داڑھی مبارک اور سر مبارک کے اوپر بہت زیادہ بال تھی۔ یہ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک ہے، اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، حضور کی سنگت سے جو انعامات عطا فرمائے ہیں، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں السباق اربعۃ، حضور فرماتے ہیں 4 لوگ سبقت لے جانے والے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں انا سابق العرب، پورے عرب میں سے اللہ کی قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والا حضور فرماتے ہیں میں محمد عربی ہوں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نے جو اعزاز، جو شانیں، جو فضیلتیں، جو رفعتیں، جو مقام مجھے عطا فرمائے ہیں وہ کسی بھی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں انا سابق العرب، پورے عرب میں سے اللہ کی قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والا میں محمد عربی ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں صہیب سابق الروم، فرماتے ہیں پورے روم میں سے اللہ کی قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والے جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سلمان سابق الفرس، فرمایا پورے ایران میں سے اللہ کی قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والے جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں بلال سابق الحبشہ، فرمایا پورے حبشہ میں سے اللہ کی قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والے جناب سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا اس بات کی طرف توجہ کیجئے گا کہ وہ سیدنا بلال جو نسل در نسل غلامی میں تھے، بکتے بکاتے مکہ المکرمہ میں آئے، لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں بلال کا مقام یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے سیدنا بلال کو عطا فرمایا ہے پورے حبشہ میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اور یہی وجہ ہے
کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی وہ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکارا کرتے، بلایا کرتے، تو بلال نہیں صرف کہا کرتے تھے بلکہ سیدنا بلال، یعنی اے ہمارے سردار بلال کہہ کر حضرت سیدنا بلال کو پکارا جاتا۔ آپ سید المؤذنین ہیں، امام العاشقین ہیں، قیامت کے روز مؤذنین کی صدارت فرمانے والی ہستی کا نام سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو امیہ بن خلف نے جتنی اذیت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں، کبھی سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کھانا بند کر دیا جاتا، کبھی آپ پر پانی کو روک دیا جاتا، کبھی سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا جاتا اور سیدنا بلال کے گلے کے اندر رسی کو ڈال کر وہ مکہ کے چوراہوں کے اندر سیدنا بلال کو گماتے، لیکن سیدنا بلال کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، احد احد احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزاز کیا عطا فرمایا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع آتا ہے کہ سارے صحابہ نیچے ہیں، کعبہ کی چھت پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتے تھے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت فرماتے تھے، اللہ نے کیا کیا اعزازات عطا فرمائے، ان میں سے صرف ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا۔ تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن عساکر نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا سفینہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف سیدنا معاذ ابن جبل کے پاس خط دے کر بھیجا۔ سیدنا سفینہ چونکہ پیدل سفر ہوتے، جنگلوں کے سفر ہوتے، آپ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، راستے میں اچانک ایک تنگ راستہ آتا ہے جنگل کے اندر، اور اس راستے سے جب میں گزر رہا تھا تو سامنے سے خونخوار نظروں سے ایک شیر مجھے دیکھ رہا ہے۔ سیدنا سفینہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے شیر کو دیکھا، شیر نے مجھے دیکھا، میں نے اس شیر کو ایک بات کہی جو تاریخ دمشق کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس شیر سے کہا یا سبو انا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، وہذا کتاب رسول اللہ، اور میرے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو فوراً وہ شیر رک گیا، فقام السبو، وہ شیر کھڑا ہوا، فہم اس نے کوئی بات کی، فصارخ، وہ چیخا، حتی تناحى عن الطریق، حتیٰ کہ اس نے راستہ چھوڑا، اور فرماتے ہیں میں یمن چلا گیا۔ فرماتے ہیں جا کر میں نے خط حضرت معاذ بن جبل کو دیا، اور جو جواب تھا وہ لے کر واپس جب پلٹا تو عین اسی جگہ پر وہ شیر کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں پھر شیر نے مجھے دیکھا اور میں نے یہی کہا یا سبو انا رسول اللہ وہذا جوابو کتابی رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ میں رسول اکرم کا قاصد ہوں اور میرے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس نے کوئی بات کی، وہ چیخا اور اس نے راستہ چھوڑا۔ فرماتے ہیں میں مدینہ الرسول چلا گیا۔ حضور کا جمع غفیر ہے، صحابہ کے درمیان حضور تشریف فرما ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے یہ عرض کی آقا جان آج میں جا رہا تھا، راستے میں یہ معاملہ پیش ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر صحابہ سے پوچھا صحابہ تم جانتے ہو جب یہ جا رہے تھے شیر بڑبڑایا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، آقا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سفینہ یمن کی طرف جا رہے تھے، شیر اس وقت جب بڑبڑایا تھا تو شیر نے کہا تھا کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ابی بکر و عمر و عثمان و علی، اے مدینہ سے آنے والے ذرا بتانا میرے نبی اور نبی کے چاروں یاروں کا کیا حل ہے، ابو بکر صدیق کی کیفیت کیسی ہے، جناب عمر فاروق اعظم کا کیا حال ہے، جناب عثمان ذو النورین کا کیا حال ہے، جناب مولا مرتضیٰ کا کیا حال ہے۔ فرمایا شیر جب بڑبڑایا تھا اس نے یہ پوچھا تھا۔ فرمایا جب یہ خط کا جواب لے کر واپس پلٹ رہے تھے اس وقت جب شیر بڑبڑایا تھا تو شیر نے کہا تھا اکری منی السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ابی بکر و عمر و عثمان و علی و بلال،
او مدینہ کی طرف جانے والے، میرا سلام جا کر آمینہ کے لال سے بھی کہنا، میرا سلام جا کر ابو بکر صدیق سے بھی کہنا، جناب عمر فاروق اعظم سے بھی کہنا، جناب سیدنا عثمان ذو النورین سے بھی کہنا، اور جناب حیدر کرار سے بھی کہنا، اور میرا سلام جا کر نبی کے بلال سے بھی کہنا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں جن کے ساتھ عقیدت، جن کے ساتھ محبت صرف انسانوں کو نہیں تھی بلکہ جنگل کے اندر رہنے والے درندوں کو بھی سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ عقیدت تھی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہجری کے اندر الحرام جامع شہادت نوش فرمایا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔